السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد جعفر۔ تو ایک بات اکثر جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کو سیدھے راستے پہ آنا ہوگا۔ آپ اپنی خواہشات کے پیچھے مت بھاگیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو کام کریں گے اس میں آپ 100% کنفرم ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم زندگی گزاریں اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے، یا ہم زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر گزاریں گے تو پھر ہماری خواہشات بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، اور اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر ہم زندگی میں ذلیل ہو جائیں گے اور اپنی خواہشات کو بھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں، کاروبار کے لیے ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا ہم کاروبار کریں اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، یا ہم کاروبار کریں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ ایسی خواہشات، ایسا کاروبار ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کاروبار میں کامیاب ہو کے ہم اپنے دین اسلام کی خدمت کریں گے، ہم لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں گے، جو ہمارے معاشرے میں ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کریں گے، تب ہم اپنے کاروبار میں کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھیں، دو ہیں ہمارے پاس آپشن، یا ہم کاروبار کریں اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے، یا ہم کاروبار کریں اپنی خواہشات کو بہتر بنانے میں، خواہشات کو پورا کرنے میں۔ اب جب ہم کاروبار کریں گے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو اس میں کسی قسم کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا کاروبار چل سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن پرماننٹ نہیں، اور اس کا صلہ آپ کے بچوں تک بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ آپ کے بچے آپ کے کیے ہوئے کام کو بھی برباد کر دیں گے۔ اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے، تب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ آپ کی اولاد کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، تو تب ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی اس حوالے سے کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ اپنے آپ کو چلنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، بلکہ خوشی خوشی چلتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر پائیں گے، اور آپ اپنے کاروبار میں فلاپ ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنے کاروبار کریں، اپنی زندگی گزاریں خواہشات کے پیچھے لگ کے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو بھی کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے گا، اور کہ اولاد کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات کہ یہ آپ دیکھیں، ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں کہ ہم نے آخرت کو بھی بھول دیا ہے۔ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے کون سی جاب کرنی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم نے کل اٹھ کے کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ دیکھیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ساری پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی موت کے حوالے سے کیا سوچا ہے ہم نے کہ اگر ہمیں کل موت آ جائے، دیکھیں موت کا کوئی پتہ نہیں، ابھی ہم بیٹھے ہیں، اگلی سانس ہمارے پاس آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح ہم سوتے ہیں، سونا ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکرانہ ادا کیا کریں صبح اٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ ایک دیکھیں موت کی ایک چھوٹی سی قسم ہے ہماری نیند بھی۔ جب ہم نیند میں ہوتے ہیں، ہمارے ہوش حواس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، تو ہم دوبارہ جاگتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ جاگ پائیں گے یا نہیں جاگ پائیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی موقع ہے، آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ تب تک آپ توبہ کر لیں جب تک کہ آپ سے یہ موقع چھین نہ لیا جائے۔ لیکن جب آپ کو موت نظر آ جاتی ہے، جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ
اب میری موت پکی ہے، تب آپ لاکھ توبہ کریں، آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے توبہ کا۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے، یہ کتنی دیر کے لیے آپشن ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں توبہ کریں، ابھی توبہ کریں اور سیدھے راستے پہ چلیں۔ اور دوسری بات کہ توبہ کرنے کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ابھی اپنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے اپنی پچھلی کی ہوئی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور وعدہ کرنا ہے کہ یا میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور آپ پچھتاتے نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ابھی وقت ہے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کتنا وقت ہے آپ کے پاس، کتنا نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو چاہیے توبہ کریں، سیدھے راستے پہ چلیں۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کو دو باتیں بتائیں۔ ایک، آپ اپنے کاروبار کریں، آپ اپنی زندگی کو گزاریں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ گزاریں گے زندگی تو آپ کی خواہشات بھی جو جائز خواہشات ہوں گی وہ بھی پوری ہوں گی۔ اور دوسرا بات، ایسی بات کبھی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں تو ہمیشہ اسی راستے پر آپ چلتے رہیں۔ آپ کو سیدھے راستے پہ آنا پڑے گا، اس کے لیے بھی دو آپشن ہیں، یا آپ خود سیدھے راستے پہ آ جائیں یا یہ دنیا آپ کو سیدھے راستے پہ لائے۔ اگر آپ خود سیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کو زمانے والوں نے سکھایا، آپ کو قدرت نے سکھایا، آپ کو اس دنیا نے سکھایا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی، اتنی مشکل کہ آپ برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ بہت سے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے دولت کے نشے میں، اپنی جوانی کے نشے میں سیدھے راستے سے ہٹ کے برے راستے کا انہوں نے انتخاب کیا اور ان کا انجام ایسا ہوا کہ دیکھنے کے قابل ہے۔ میں نے 2 لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے، ہم سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صحیح ایک عام چہری، ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن پیچھے ہم ایسے کام کر چکے ہیں کہ اب پیچھے ہم ہٹ ہی نہیں سکتے۔